آج بھی یہودی کا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے کہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں پر ایک ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تھا۔ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے جو دوسرے نمبر پر مسجد قائم ہوئی ہے وہ ہے مسجد اقصیٰ، اور اللہ رب العالمین نے بتایا کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد اللہ رب العالمین نے کیا رکھی ہے؟ برکتیں رکھی ہے۔ اٹھ باندھ کفن مرد مجاہد کا جگر لے، مومن ہے تو پھر مسجد اقصیٰ کی خبر لے۔ حاضرین جمعہ، جو آج خصوصی ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ موجودہ ٹائم پر اس کائنات کے اندر جو ایک بڑا ایشو چل رہا ہے، ایک بڑا مدعا چل رہا ہے، یہ ایسا مدعا ہے کہ جس سے مسلمانوں کے جذبات جڑے ہوئے ہیں۔ اس مسئلے پر آنے سے پہلے اس مسئلے تک پہنچنے کا ایک اہم ریزن جان لو آپ لوگ، کہ کسی بھی قوم کا لوگ اس وقت فائدہ اٹھاتے ہیں جب وہ قوم اختلاف میں بڑھ جاتی ہے، جب وہ قوم فرقہ واریت میں بڑھ جاتی ہے، جب وہ قوم ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر اتر آتی ہے۔ جہاں پر اختلافات آتے ہیں وہاں پر یہ چیز جان لو کہ کمزور سے کمزور انسان بھی، کمزور سے کمزور قوم بھی آپ کا فائدہ اٹھا لے جائے گی۔ اس تعلق سے بھی کسی شاعر نے بڑا خوب کہا ہے، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں۔ چلانے سے، ہائے ہائے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں اگر آپ فرقوں میں بٹے ہوئے۔ منتشر ہو، اختلاف ہونا اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان ہوئے ہیں، لیکن اختلاف کو اس لیول تک لے جانا کہ آپ سامنے والے کو کافر کہو، سامنے والے کو جہنمی کہو، سامنے والے کو پر یہ فتوے لگاؤ کہ سارے کے سارے حق آپ ہی ہو، باقی ساری دنیا غلط ہے، جہاں پر یہ معاملہ آ جائے گا نیچے دکھانے والا، سامنے والے کو حقیر جتانے والا، تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا کہ جب تک کہ وہ قوم خود تبدیل ہونا نہ چاہے، خود اپنی حالت تبدیل کرنا نہ چاہے۔ پڑھے رہو، نمازیں چھوڑو، اللہ کی نافرمانی کرو، جتنے غلط کام ہیں سارے کے سارے کام امت محمدیہ میں ہوتے۔ قوم شعیب جس وجہ سے ہلاک ہوئی، قوم عاد جس وجہ سے ہلاک ہوئی، قوم سمود جس وجہ سے ہلاک ہوئی، قوم لوط جس وجہ سے ہلاک ہوئی، قوم صالح جس وجہ سے یعنی قوم سمود جس وجہ سے ہلاک ہوئی، یہ سارے کے سارے خرافات جمع ہو کر ایک امت محمدیہ کے اندر موجود ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے صرف ایک وجہ سے قومیں ہلاک ہو جایا کرتی تھی، جیسے آپ لے لو ناپ تول میں کمی کرنا، یہ اتنا بڑا سبب تھا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں ہلاک کر دیا۔ رسولوں کی نافرمانی کرنا یہ اتنا بڑا سبب تھا کہ اللہ رب العالمین نے ساری کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا، لیکن یہ ساری چیزیں مل کر ایک امت محمدیہ کے اندر موجود ہے۔ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ہم اور آپ محفوظ بیٹھے ہوئے، ورنہ کرتوت ایسے نہیں ہے کہ آپ خاموش بیٹھے رہو، یعنی سکون سے بیٹھے رہو۔ اللہ رب العالمین کے عذاب آنے والا ٹائم چل رہا ہے، ایسے کرتوت ہے آپ کے، ہم اور آپ سارے ہی شامل ہیں۔ تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اب آئیے ہم قرآن اور حدیث کی طرف
لوٹتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے. اللہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, تم سارے کے سارے مل کر اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا, اور فرقہ واریت میں نہ بٹو اور اختلافات میں نہ بٹو. اب جب ہم اس میں ہیلے بہانے یہ ساری چیز تلاش کرنے لگتے نا تو ایک انسان جو ہے وہ گمراہی کی طرف جاتا ہے. اس کی مثال آپ ایسے لے سکتے ہو کہ ایک رسی ہے, اس رسی میں بہت سارے ایسے روئے نکلے ہوئے ہوتے. رسی ہوتی ہے کپڑے کی رسی, پکڑ لو آپ, اس میں سے ایسے روئے نکلے ہوتے. تو اس روئے کو پکڑنا بھی ایکچوئل میں رسی کو پکڑنا ہے. یہ ایک ہیلا بہانہ فرقہ واریت میں بٹنے کا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ اللہ کی رسی کیا ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں, یہ روایت معطا امام مالک کے اندر بغیر سند کے ساتھ ہے اور مستدرک علی الصحیحین میں سند کے ساتھ موجود ہے کہ ترکت فیکم امرین, میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. لن تضلوا, آپ ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم او سنتی, کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے. تو اللہ کی رسی, اللہ نے کہا, اور کیا ہے رسی, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کتاب اللہ یعنی یہ قرآن مجید, یہ ہدایت ہے, یہ نور ہے, یہ لوگوں کو گمراہی سے نکالنے کی چیز ہے, یہ فرقان ہے, یہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ایک اللہ رب العالمین کی کتاب ہے. یہ ایسی کتاب ہے کہ جسے انسان پڑھ لے تو سارے مسائل حل ہو جائے, ساری مشکلات آسان ہو جائے. لیکن افسوس ہم قرآن مجید کو نہیں پڑھتے, ہم قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے. اب میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں پڑھتے, اکثریت پڑھتی بھی ہوگی لیکن سمجھتے نہیں. قرآن مجید کو پڑھنا بھی باعث ثواب ہے. آپ کو نہیں سمجھ رہا کوئی مسئلہ نہیں, صرف قرآن کی تلاوت کرو گے نا اس کا بھی ثواب ملے گا. لیکن اگر آپ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھو گے, ترجمہ دیکھ کر پڑھو گے تو انشاءاللہ ڈبل ثواب ملے گا. کیونکہ آپ کوشش کس چیز کی کر رہے ہو کہ اللہ نے مجھے جو پیغام دیا ہے میں اس کو جاننے کی کوشش کروں. اللہ مجھ سے چاہتا کیا ہے, اللہ رب العالمین کی ڈیمانڈ کیا ہے, میں تکلیف میں ہوں, مشکلات میں ہوں, میں نکلوں گا کیسے. جب یہ چیز غور و فکر کرنے لگو گے نا تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اس کی مثال میں ایسی دیتا ہوں, ابھی میں یہاں کھڑے ہو کر عربی بیان کرنے لگوں, آپ سمجھ سکتے نہیں سمجھ سکتے. دو عرب کنٹریز آپس میں بات کر رہے, دو عربی آپس میں بات کر رہے, آپ کھڑے ہوئے سامنے, آپ کو کچھ سمجھے گا نہیں سمجھے گا. آپ کو ٹینشن میں رہو گے کہ وہ بندہ کیا بات کر رہا ہے, کہیں ایسا تو نہیں میرے بارے میں کر رہا تھا. یہ جاننے کے لیے آپ بہت زیادہ ٹینشن میں رہو گے اور آزو بازو جس کو بھی عربی آتی ہے اس کے پاس جاؤ گے اور جاننے کی کوشش کرو گے کہ یہ بندہ کہہ کیا رہا ہے. بھائی جب ایک یہ معمولی سی عربی دنیا والی جاننے کے لیے ہم اتنا بھاگ رہے, تو قرآن مجید جو رب العالمین کی کتاب ہے اس کو ہم نے کتنی بار پڑھ لیا, کتنی بار سمجھ لیا. یہ ساروں کے لیے, سارے اس میں شامل ہے. ہم اور آپ رفع الیدین سمجھ کر کے سمجھ رہے جنت میں جاؤ گے نا, رفع الیدین کرنے سے آپ کو جنت نہیں ملنے والی. جنت آپ کو کیسے ملے گی کہ آپ جب قرآن اور حدیث کے اوپر کما حقہ ویسے عمل کریں گے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا ہے. آپ شرک و بدعت سے دور رہیں گے, آپ اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے دور رہیں گے, تب جا کر آپ کو جنت ملے گی. تو اللہ نے کہا کہ فرقہ واریت میں نہ بٹو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اور وہ رسی کیا بتایا, کتاب اللہ, اللہ کی کتاب سب سے پہلی. تو آپ پکڑے کتنے رسی پکڑے, اپنے سے پوچھنا ذرا بیٹھ کے کہ بھائی کتنے ہیں جو اللہ کی رسی کو پکڑ لیے. وہ مت سوچنا کوئی تو رسی ہوں گی اس کو پکڑ لیں گے, وہ نہیں ہے. وہ رسی ہے کتاب اللہ جو ہدایت کا نور ہے, جو فرقان ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھ کر اللہ رب العالمین نے پڑھنے والوں کو عروج بخشا. یہ عروج پر گئے ہی تھے قرآن مجید کی بدولت, اور ہم زوال پہ جا رہی ہے کیونکہ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. دوسرا صحیح مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میں آپ کے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک جگہ ہے جس کا نام قم ہے. وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور وہاں پر بیان کیا. صحیح مسلم کے اندر ہی روایت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اور آپ
ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. پہلا جو بتایا وہ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید. تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تعلیم دیتے نا وہ کتاب اللہ ہی ہے, وہ قرآن مجید ہی ہے. تو پتہ چلا ہم عروج پر جائیں گے. کب جائیں گے؟ جب ہم قرآن کا کما حق ہو ویسے حق ادا کریں گے جیسا ادا کرنے کا حکم ہے. دوسرا جو صحیح مسلم کے اندر ملتا ہے وہ ہے اہل بیت. اہل بیت کون لوگ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اہل بیت گھر والے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اور سارے بہت سارے, اس میں لسٹ کافی لمبی ہے کیونکہ چند لوگ اس طرف ہائی لیول پر چلے گئے کہ چند ہی لوگوں کو اہل بیت سمجھ لیے, مخصوص لوگوں کو اہل بیت سمجھ لیے, اور ان کے اگنس اگر اہل بیت بھی ہے تو ان کے اوپر لعنتیں برسا رہے, ان کو برا بھلا کہہ رہے. لیکن جہاں قرآن میں اہل بیت آئے گا نا تو اس سے مراد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اہل بیت کہا ہے نا, اس سے مراد سارے اہل بیت ہے. اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ اہل بیت میں سے یقیناً ہے, کوئی شک نہیں, تو حضرت عقیل بھی اہل بیت میں سے ہی آئیں گے, یہ چیز یاد رکھنا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی کون ہیں؟ حضرت عقیل رضی اللہ عنہ بن ابی طالب, یہ دونوں بھائی ہیں. اگر حضرت علی اہل بیت میں سے تو حضرت عقیل بھی اہل بیت میں سے. آپ جب حضرت علی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے, ایمان کا حصہ ہے نا, تو حضرت عقیل کو بھی آپ برا بھلا نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ بھی اہل بیت میں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تنبیہ کی تھی کہ اہل بیت کا خیال رکھنا. یہ دو بھاری چیزیں اللہ کے رسول چھوڑ کر گئے ہیں. ہم نے کتاب اللہ کو بھی چھوڑ دیا, ہم نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چھوڑ دیا, اور ہم گمراہی میں چلے گئے. تو ہمیں جو ہے آج کے دور میں فرقہ واریت سے نکل کر کتاب اللہ اور سنت کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے کہ جب قوموں کے اندر زوال آیا تو قرآن کی طرف لوٹے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور دیکھنے کی ضرورت ہے, تب جا کر ہمارے پاس اللہ رب العالمین کی غیبی مدد بھی آئے گی. تو فرقوں میں نہ بٹنے کا مطلب کیا کہ اپنے آپ کو کوشش کرو کہ وہ قرآن مجید کی احادیث کی تشریح بیان نہ کرو بیٹھ کر جو نہ صحابہ نے کی نہ تابعین نے کی. کیوں؟ کیوں خیر القرون قرنی, سب سے بہترین زمانہ کس کا رہا ہے؟ بولو آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے بعد کس کا رہا ہے؟ ثم الذین یلونہم. کس کا ہے؟ پہلی بات تو یہ نا کہ آپ خطبے میں بیٹھو تو نیچے منڈی کر کے نہیں بیٹھنا, اوپر دیکھو. دن ہفتے میں ایک ہی دن نکلتا, اس میں بھی نیچے منڈی کر کے بیٹھے رہتے, اور وہ باہر بھیجو نا تو پھر گھومیں گے برابر سارے کے سارے. تو ایسا گھومو مت, جب میرے خطبے میں آؤ خصوصی تو آپ کو نیچے منڈی کر کے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے, اوپر دیکھو. دو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ خیر القرون قرنی, سب سے بہترین زمانہ جو ہے وہ کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ثم الذین یلونہم, اس کے بعد کس کا ہے؟ صحابہ کا. ثم الذین یلونہم, اس کے بعد کس کا ہے؟ تابعی کا. تو ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے دین کو کیسے سمجھا ہے. تو فرقوں میں نہ بٹنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو پکڑے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ کتاب اللہ سنتی, کس کی سنت؟ یعنی یہ کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہے. یہ تھا اصل بیک گراؤنڈ کہ ہم جب فرقوں سے بچیں گے, اختلافات سے بچیں گے, تو انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی آئے گی اور کوئی بھی قوم آپ کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتی ہے. آج جو جانتے ہیں آپ موجودہ ٹائم پر سب سے بڑا المیہ, سب سے بڑا مسئلہ جو چل رہا ہے وہ اسرائیل کا چل رہا ہے. پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ مسجد اقصیٰ ہے کیا. مسجد اقصیٰ سے ہمارا کون سا رشتہ ہے؟ فلسطین سے آپ کا, ہمارا, سارے ہی مسلمانوں کا کون سا رشتہ ہے یہ دیکھنا ضروری ہے. مسجد اقصیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے, سبحان الذی اسری بعبدی, 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل. الذی بارکنا حولہ, اس کے آگے الذی بارکنا حولہ, جس کے ارد گرد اللہ رب العالمین نے برکتیں رکھی ہے. غور کرنا جملے پر. مسجد حرم سے کہاں کا سفر ہوا تھا؟ کہاں کا ہوا تھا؟ مسجد اقصیٰ. کب ہوا تھا یہ؟ معراج کے موقع پر. اور اللہ رب العالمین نے بتایا کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد اللہ رب العالمین نے کیا رکھی ہے؟ برکتیں رکھی ہے. یعنی وہاں کی آب و ہوا اور یہاں کی آب و ہوا میں زمین و آسمان کا فرق, وہاں کے اناج یہاں کے اناج میں زمین و آسمان کا فرق. اللہ نے وہاں برکت رکھی ہے خاص.
تو مسلمانوں کا یہیں سے رشتہ بن گیا کہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہوئی. ابھی اور پہلے سے بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں اماموں یعنی تمام انبیاء کی امامت کی. انبیاء کی امامت کہاں کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کے اندر کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرے، یہ معجزانہ طور پر تھا یہ ساری چیزیں، ورنہ مسجد اقصیٰ میں اتنے انبیاء آ نہیں سکتے جتنے دنیا میں آئے. سمجھے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں معجزانہ طور پر تھی. اللہ رب العالمین کا یہ معجزہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول سے امامت کروائی اور پیچھے صحابہ یعنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پیچھے نماز پڑھا رہے ہیں. یہاں سے رشتہ بن گیا. اب آگے چلو. سب سے پہلے اس روئے زمین پر کون سی مسجد قائم ہوئی ہے؟ مسجد حرم، کعبۃ اللہ، جسے کس نے بنایا؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے. سب سے پہلے تعمیر ہوئی کعبۃ اللہ، جسے آج ہم اور آپ مسجد حرام کے نام سے جانتے ہیں. اس کے بعد حدیث میں آتا ہے جو دوسرے نمبر پر مسجد قائم ہوئی ہے وہ ہے مسجد اقصیٰ. کعبۃ اللہ کا تعلق ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے، اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام سے، اور یہاں پر مسجد اقصیٰ کو اللہ رب العالمین نے بذریعہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے تعمیر کروایا. پچھلے ہفتے سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ گزرا کہ اللہ نے انہیں ایسی بادشاہت دی تھی کہ ویسی بادشاہت اس دنیا میں نہ کسی کو ملے گی نہ کسی کو ملی ہے. ہوائیں ان کے انڈر میں، جنات ان کے انڈر میں، ساری چیز گزری. جو آرڈر وہ دیتے وہ کام ہوتا. سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسی بادشاہت دی گئی تھی، اور سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں سے ہی اللہ رب العالمین نے مسجدیں، یعنی ان کے ہاتھوں سے نہیں، ان کے دور خلافت میں، ان کے وقت میں اللہ رب العالمین نے، اب سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے چاہے وہ جنوں سے بنوایا ہو چاہے وہ مزدوروں سے بنوایا ہو، واللہ اعلم، لیکن سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں اس مسجد کی کیا ہوئی؟ تعمیر ہوئی، جسے ہمارا مسجد اقصیٰ کے نام سے جانتے ہیں. اور سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام بھی بنی اسرائیل ہی میں سے. جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دو بیٹے، ایک اسماعیل اور دوسرے اسحاق، اسماعیل کہاں چلے گئے؟ اس طرف آ گئے، اور اسحاق جو وہ کہاں چلے گئے؟ شام کی طرف چلے گئے. تو وہاں جو وہ شام کی طرف گئے وہاں پر اب نبیوں کا سلسلہ جاری ہو گیا ملک شام کی طرف، جو ابھی بھی آپ جانتے شام کس طرف ہے. شام کا خطہ پہلے بڑا تھا، اب تو کافی چھوٹا ہو گیا ہے. سیریا جسے آپ کہتے اب چھوٹا ہو گیا، پہلے اس کا خطہ کافی بڑا تھا. تو شام کی طرف انبیاء کی، بہت سارے انبیاء کی حاضری شام کی طرف ہوئی ہے. اور اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام سے آگے چل کے یعقوب علیہ السلام آئے، پھر یعقوب علیہ السلام کے بعد یوسف علیہ السلام آئے. ایسے پورا نبیوں کا سلسلہ چلا. تو ان لوگوں کو جو لوگ فالو کر رہے ہیں، ہمارا بھی فالو کرتے، لیکن اب ان کی شریعت ختم ہو گئی. اب کس کی شریعت ہے؟ بول لو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے. تو ہم اب ان کی شریعت کو فالو نہیں کرتے، لیکن مانتے ان ساروں کو ہے. اگر ہم کسی ایک کا بھی انکار کر دیں تو ہم ایمان سے نکل جائیں گے. ہمارا ایمان سارے انبیاء پر ہے. تو یہ یہودی کیا کیے نا، یہ یہودی خالص ان لوگوں کو پکڑ لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیے. یعنی ان انبیاء کو پکڑ لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیے. وہ کس وجہ سے؟ کہ یہودی بھی جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آخری نبی آنے والے ہیں، لیکن ان کا یہ گمان تھا کہ وہ آئیں گے تو ہم میں سے. لیکن ہوا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل سے نہیں آئے، بلکہ کس کی نسل سے آئے؟ اسماعیل. سارے نبی اسحاق سے آئے، لیکن واحد ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل سے آئے، قریش سے. اور یہی چیز ان لوگوں کو تکلیف گزری کہ آئے ہم میں سے کیوں نہیں، یہ آئے کیوں وہاں سے، اور اسی لیے انہوں نے تسلیم نہیں کیا، کیونکہ یہاں انا کا مسئلہ آ گیا تھا. ورنہ یہودی خود کہتے تھے کہ اللہ جلدی اس نبی کو بھیج دے تاکہ ہم ان لوگوں کو بتائیں کہ ہم حق پر ہیں، ہم صحیح ہے. لیکن جب وہ نبی آیا تو کیونکہ ان میں سے نہیں آیا تو اس وجہ سے انہوں نے اس نبی کا ہی کیا کیا؟ انکار کر دیا. تو یہودی جو ہے وہ اس وقت فالو کرتے ہوئے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. آج بھی یہودی کا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے کہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں پر ایک ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تھا، جسے آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ ایک عبادت گاہ یا ایک تخت قائم کیا، ایک محل قائم کیا، ایک دربار قائم کیا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں پر. یہ عقیدہ کس کا ہے؟ یہودیوں کا.
ان کا کہنا یہ ہے کہ جو مسجد اقصیٰ ہے یہ بعد میں آگے جا کر لوگوں نے تعمیر کی، ایکچوئل میں وہاں پر کیا تھا؟ ہمارا ہیکل سلیمانی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو مسجد اقصیٰ ہے اس کو کیا کیا جائے؟ ختم کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، اور وہاں پر ہم کیا تعمیر کریں گے؟ ہیکل سلیمانی۔ یہ ہے اس کے پیچھے کی پوری کہانی کہ وہاں پر یہ کیا قائم کرنا چاہتے ہیں؟ ہیکل سلیمانی اور مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا چاہتے ہیں یہودی، جبکہ وہ خود بھی دلائل کی دنیا میں ناکام ہے، فیل ہے کہ وہاں پر ہیکل سلیمانی تھا بھی یا نہیں تھا، کیونکہ احادیث کے اندر صریح طور پر ملتا ہے کہ وہاں پر جس چیز کی تعمیر کروائی گئی سلیمان علیہ السلام کے ذریعے وہ تھی مسجد اقصیٰ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے نا دعا کی تھی کہ اے اللہ اس مسجد میں جو بھی نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، جو بھی مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کے لیے آئے گا وہ ایسے ہو جائے گا، یعنی نماز پڑھنے کے بعد گویا وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ثواب ہے مسجد اقصیٰ میں نماز کا۔ پھر احادیث کے اندر ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مسجد حرم میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنوں کے برابر؟ 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ملتا ہے مسجد حرم میں نماز پڑھنے کا۔ پھر مسجد نبوی یعنی میری مسجد کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ کے رسول نے کون سی مسجد تعمیر کروائی تھی؟ مسجد نبوی۔ اس میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,000 کے قریب۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیسرے نمبر پر جو آتی ہے وہ ہے مسجد اقصیٰ، جس میں نماز پڑھنے کا ثواب 500 نماز کے قریب ملتا ہے، برابر ملتا ہے۔ یہ ہے فضیلت۔ یہ 3 ہی مساجد ایسی ہے جہاں پر آپ خاص عبادت کی نیت سے سفر کر سکتے، اس کے علاوہ خاص کر کے آپ کسی بھی مسجد کی طرف عبادت کی نیت سے، یعنی یہاں ثواب زیادہ ملے گا، ان نیتوں سے آپ سفر نہیں کر سکتے۔ صرف یہ 3 مساجد ہی ہے، مسجد حرم، مسجد اقصیٰ اور مسجد نبوی۔ یہ مسجد اقصیٰ سے ہمارا بہت گہرا تعلق ہے۔ مسجد اقصیٰ جو ہے ادھر پر سارے کے سارے نبی، تقریباً اکثریت نبی وہاں پر حاضری دیے ہیں۔ ہمارا قبلہ اول رہا ہے وہ، تقریباً 17 ماہ تک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اصحاب نے جہاں رک کر کے نماز پڑھی ہے، جسے قبلہ مانا ہے، وہ کون سا رہا ہے؟ مسجد اقصیٰ۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہتے تھے کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ کیا بن جائے؟ اب مسجد حرم، لیکن ہمارا قبلہ تھا کیا؟ مسجد اقصیٰ۔ اللہ کہتا ہے کہ میں آپ کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا جو آسمان کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اللہ رب العالمین سے یہ دعائیں کر رہی ہے کہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ کیا ہو جائے؟ مسجد حرم۔ اور اللہ رب العالمین نے دعا کو قبول کی اور مسجد اقصیٰ سے ہٹ کر ہمارا قبلہ کیا ہو گیا؟ مسجد حرم۔ یہ عصر کی نماز چل رہی تھی، صحابی رسول اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھ کر جب وہاں سے لوٹتے ہیں، دیکھتے چند صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا قبلہ چینج ہو گیا ہے، اور وہ نماز ہی کی حالت میں اپنے قبلے کا رخ تبدیل کر دیتے ہیں۔ آج بھی وہاں مسجد موجود ہے، مسجد قبلتین، جو وہاں گیا وہ جانتا۔ مسجد قبلتین کے نام پر، یعنی ایک ہی نماز 2 طرف رک کر کے پڑھی گئی ہے اس مسجد کے اندر۔ تو ہمارا پہلا قبلہ رہا ہے مسجد اقصیٰ۔ مسجد اقصیٰ سے ہمارا بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ویسی حرمت نہیں ہے جیسی مسجد حرم کی ہے۔ مسجد حرم کی حرمت بہت ہائی لیول کی ہے، وہ حرم مسجد اقصیٰ کی حرمت وہ نہیں ہے، لیکن ہمارا تعلق تو بہرحال کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو اب جڑ گیا ہے۔ اور حدیث کے اندر ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سارے مسلمان مومنین ایک جسم کے مانند ہے، کسی ایک کو بھی تکلیف پہنچتی ہے نا تو ساروں کو تکلیف پہنچتی۔ جسم ہوتا، آپ کا ہاتھ کٹ گیا تکلیف ہوگی، آپ کا پیر کی انگلی پہ لائٹ پڑ گیا یعنی لائٹ نشان لگ گیا، آپ کو تکلیف ہوگی۔ تو جس طریقے سے ایک باڈی میں جہاں جہاں نشان لگ جاتے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، بخار آ جائے تو خود تپتا ہے، اسی طریقے سے اس کائنات کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوگا تو مسلمانوں کو بھی تکلیف ہوگی۔ اگر تکلیف نہیں ہو رہی ہے تو آپ کا ایمان خطرے میں، کیونکہ جہاں اللہ کے رسول نے کہہ دیا مسلمان جسم کے مانند ہے، بات خلاص۔ اب جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوگا تو ہمیں بھی تکلیف ہوگی، اور ہم دعائیں کریں گے کہ اللہ رب العالمین ظالموں کو تو نستو نابود کر دے۔ یہ دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے ہمیشہ۔ مسجد اقصیٰ سے ہمارا تعلق آپ سمجھے،
مسجد اقصی اسلام کی دوسرے نمبر کی مسجد ہے. مسجد اقصی میں اکثر انبیاء وہاں گزرے ہیں، اور ملک شام میں تو اکثر انبیاء مدفون بھی ہے، اور وہاں پر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کی امامت کروائی. وہیں پر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر چالو ہوا تھا معراج کا. وہیں پر ہی موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، وہیں پر ہی اکثر اور نبی بھی آئے ہیں. تو ہمارا تعلق مسجد اقصی سے بہت گہرا ہے. ہمیں آج کے ٹائم پر کیا کرنا ہے؟ صرف دعا کرنا ہے اللہ سے. کم از کم تو دعا کر سکتے. اگر دعا بھی نہیں کر سکتے تو آپ کا ایمان ہی نہیں ہے صحیح، کیونکہ مسلمان ہے وہ. اور جہاں مسلمانوں پر تکلیف ہو، مسلمانوں پر ظلم ہو، تو ہمیں بھی تکلیف ہونا چاہیے. اور ایک بات یاد رکھنا کہ جس دن مسلمان متحد ہو گئے تو معذرت کے ساتھ کہ کسی کا باپ بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، واللہ پورے ہوش و حواس میں، کہ جس دن مسلمان متحد ہو گئے اللہ کی غیبی مدد بھی آئے گی انشاءاللہ. اور اس دن پوری کائنات ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتی کوئی دوسری قوم. تو دعا کیجیے اللہ رب العالمین سے، اللہ ہم ساروں کو فرقہ واریت سے بچائے، دوسروں پر فتوے لگانے سے بچائے. کافر مشرک جہنمی، نہ ابے ہمارا خود کا بھروسہ نہیں، جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے، دوسروں پر کیوں فتوے لگائے؟ ہم کہیں گے سارے ہمارے مسلمان بھائی، سارے کیا ہے ہمارے مسلمان بھائی. جس نے ایک مرتبہ زبان سے کلمہ پڑھ لیا اب اس کا اور میرا تعلق بن گیا. اور جہاں تعلق بن گیا ایک نبی ایک خدا تو مسئلہ ہی خلاص. اب مجھے بھی تکلیف ہوگی، ان کے اوپر ظلم ہوگا تو مجھے بھی تکلیف پہنچے گی. یہ ٹائم ہے کسی کے اوپر فتوے بازی کرنے کا نہیں، بلکہ ایک ہو کے دعا کرنے کا.